ایک بہت بڑے عالم تھے نعیم احمد فرنگی محل آئے انگریز کے پاس. کہا حکومت تمہاری ہے, انگریز کی حکومت ہے, تم انگریز ہو, حکومت کرتے ہو, مجھے نوکری دے دو. اس نے کہا کہ عالم کے لیے نوکری نہیں ہے. گھر اتنی بڑی سرکار میں عالم کے لیے نوکری نہیں. کہا کہ تم عالم ہو, ہم سے نوکری مانگتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. ارے یہ سرکار تم کو کیا نوکری دے گی, تم کو کیا دے گی, کیا دولت اس سرکار سے تم کو ملے گی؟ یہ تو سرکار خود محتاج ہے, انگریزوں کی سرکار ہے. تم کو اگر دولت چاہیے, نوکری چاہیے, تو مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ, مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. جو تمہیں آسمان کی سرکار دے گی وہ یہ سرکار نہیں دے سکتی. آپ دیکھیں گے جب لائٹ چلی جاتی ہے, آپ مدرسے میں جائیے تو دیکھیے گا چراغ جل رہا ہے, بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, پسینہ چھوٹ رہا ہے. استاد کو دیکھیں گے ہاتھ میں پنکھا ہے, استاد جھیل رہا ہے, بچے جھول جھول کر کے پڑھ رہے ہیں, جھوم جھوم کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ کو عجیب منظر دیکھنے کو ملے گا. مدرسے میں آئیے, لائٹ چلی گئی, چراغ جل رہا ہے, بچے کا پسینہ چھوٹ رہا ہے, استاد کے ہاتھ میں پنکھا ہے, وہ جھیل رہا ہے, اس کو جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے, بچے کو جھوم جھوم کر کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. مالدار آدمی نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا, 10,000 سونے کے سکے اس استاذ کے ہاتھ میں دے دیا, اس دولت کو رکھو. تو استاذ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے اتنا پیسہ دینے کی کیا ضرورت تھی. تو امیر بولا میرا پیسہ واپس کرو اور جتنی جلدی ہو سکے دلکولا خالی کر دو, کل تم مجھے نظر مت آنا. کہ میرا کیا قصور ہے؟ کہہ رہے قرآن پڑھا رہے ہو, قرآن کی خدمت کر رہے ہو, میں نے تمہیں 10,000 دیا, 10,000 کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہو. ارے یاد رکھو قرآن کے مقابلے میں دنیا کی پوری دولت بھی دے دی جائے, قرآن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے جو سب سے بے وقوف ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائیے. یہ دیکھیے ابھی یہ بچے کا باپ نہیں بنا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے یہ ثبوت دے رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ موبائل میں دیکھ رہا, ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے. جب ہم کلام پاک سے وابستہ ہو گئے, وابستہ ہو گئے, سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے, آسان ہو گئے. ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ گئے, قرآن چھوڑ گئے. جس سمت ہم گئے ہیں پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. تاہا کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی, یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں جب آیا تھا تو میں نے دیکھا پنڈال کو, پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, لوگ کھڑے بھی تھے بیٹھے بھی تھے. لیکن جلسہ ختم ہونے والا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہونے والی کی تعداد کم ہو گئی. تو میں آپ سے محسوس کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ چلے گئے. حالانکہ ابھی سونے کا وقت بھی نہیں ہوا ہے. جلسہ جب بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ 2 بجے سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد سوتے ہیں, موبائل دیکھ کر کے سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد سوتے ہیں. آج جلسہ ہونے کے باوجود بھی وہ آئے اور چلے گئے. تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ آئے اور چلے گئے وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ تھے, جلسہ سننے والے لوگ نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سننے والے ہیں, وہ لوگ دیکھنے والے ہیں. ان کے لیے یہ جلسہ تماشا ہو گیا اور آپ کے لیے یہ جلسہ کھاتے کا سامان ہو گیا. یہ جلسہ آپ کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے نعمۂ اعمال کو اللہ نیکیوں سے بھر دے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ نے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھایا, دل بڑا خوش ہوا کہ آپ تھکے نہیں ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. عرب میں جب سورج سر پہ آتا ہے, سر پہ آتا ہے تو زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہا کھولتا ہے آگ سے. عرب میں جہاں سے لوگ حج کر کے آتے ہیں اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے زمین میں کہ اگر سورج سر کے اوپر آ جائے 12 بجے 1 بجے
تو دنیا کا کوئی انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا، اگر باہر نکلے گا تو اس کو زمین کی آگ نگل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ہر ایک صحابی کو کھڑا کیا لائن سے، اور ایک ایک صحابی سے